محترم دوستوں، تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تم مجھے صبح شام یاد کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ ایمان والوں کا کام کیا ہے؟ وہ صرف اللہ رب العزت کو یاد کرے اور اللہ تعالیٰ کی ہی یاد میں اپنا وقت گزارے۔ چونکہ آج فتنے کا دور ہے اور فتنے کے بہت سارے اسباب ہیں۔ واٹس ایپ پر میسیج آ جاتے ہیں، انسان وہ پڑھ رہا ہے، اس میں وقت ضائع ہو رہا ہے اور بلا تحقیق کوئی بات کو پھیلا دی جا رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جو آج کل فتنے کے دور میں تمہارے ہاتھ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں، فتنہ ہے، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، میسنجر ہے اور انسٹاگرام ہے، ان ساری چیزوں سے بچو۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح شام صرف اللہ کو یاد کرو، کیونکہ انسان جب مر کر دنیا سے جائے گا، آخرت میں حساب کتاب ہو جائے گا، تو جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے، جنتی ہوں گے، جب وہ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کو صرف ایک چیز پر افسوس ہوگا، وہ ایک چیز کہ جو وقت ہمارا گزر گیا اور جس میں ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، وہ گزرے ہوئے وقت پر ان کو افسوس ہوگا۔ اب مثال کے طور پر ہمارا جو یہ وقت گزر چکا، ہم اگر افسوس کریں گے تو کیا وقت ہمیں واپس مل جائے گا؟ نہیں مل سکتا۔ گزرے ہوئے وقت کو ہم واپس نہیں لا سکتے، تو انہیں ان وقت پر افسوس ہوگا کہ کاش اس وقت کو بھی ہم نے استعمال کر لیا ہوتا تو آج اللہ تعالیٰ یہ جو نعمت دے رہے ہیں، جنت کی یہ جو نعمتیں مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور دیتے۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کو صبح شام یاد کرنا کیا ہے؟ ایسا نہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھ کے فجر بعد بیٹھ گئے، کچھ دیر تسبیح پڑھ لیے، پھر رات میں عشاء کی نماز پڑھے اور بیٹھ کر کچھ دیر تسبیح پڑھ لی، یہ اللہ کو یاد کرنا نہیں، بلکہ ہم کاروبار میں ہوں، اپنے جاب پر ہوں، اپنے بزنس میں ہوں، ہر جگہ اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں کی صفت بیان فرماتے ہوئے فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ لوگ، نیک لوگ جن کا دل کبھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ مارکیٹ میں ہو، کاروبار میں ہو، کہیں بھی مصروف ہوں، چل پھر رہے ہوں، اٹھ بیٹھ رہے ہوں، سو رہے ہوں، لیٹ رہے ہوں، ہر حال میں وہ کیا کرتے ہیں؟ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وہ اللہ رب العزت کو یاد کرتے ہیں۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ، ہر ایک حالت میں، لیٹے ہوئے ہیں تو، بیٹھے ہوئے ہیں تو، انہیں کوئی بھی اس سے غفلت میں نہیں ڈال سکتا۔ وہ ہر چیز پر غور و فکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز جو بنائی ہے کس لیے بنائی ہے، اور ان کے دل میں یہ یقین ہے کہ مرنے کے بعد مجھے حساب دینا ہے، اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے وہ اصل زندگی ہے۔ یہ زندگی تو دارالامتحان ہے، یہاں تو ہر کوئی امتحان دینے آیا ہے، ہر کوئی کامیاب ہونے کے لیے آیا ہے۔ جس کی زندگی اچھی گزرے گی، آخرت میں اللہ رب العزت انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ چونکہ آنے والا وقت رمضان المبارک کا مہینہ ہے، بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس میں رحمتوں کی اس طرح سے بارش کرتے ہیں جس طرح سے بارش میں سیلاب آ جاتا ہے اور لگاتار مسلسل بارش ہوتی رہتی ہے، بارش بند ہی نہیں ہوتی، اتنی بارش ہوتی ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اس مہینے میں اپنا فضل فرماتے ہیں ہر ایک بندوں پر اور اپنی بے شمار رحمتیں برساتے ہیں۔ جو اس رحمت کو لوٹنا چاہتا ہے وہ لوٹ لیتا ہے اور وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا۔ تو یہ وقت ہوتا ہے کہ ہم اپنی دوری موبائل سے بنائیں، ہم اپنے تفریحات کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کرنا بند کریں، فیس بک وغیرہ پر ٹائم پاس کرنا بند کریں، ریلز وغیرہ دیکھنا بند کریں، اور یہ جو تفریحات کے لیے ہم موبائل کا استعمال کرتے ہیں ان تمام چیزوں سے ہم دوری بنا لیں اور مکمل طور پر ہم اللہ رب العزت کی یاد میں مشغول ہو جائے اور ذکر کثیر کے ساتھ، یعنی ہم مسجد میں ایسا نہیں کہ کچھ دیر پڑھے اور لیٹ گئے اور سوئے تو پھر عصر کا وقت ہو گیا ظہر کے بعد سے، نہیں، بلکہ سونے کی حالت میں بھی تسبیح پڑھے، اور جب ہم بیٹھے ہیں تو بات کرنے کے بجائے بھی ہم من ہی من میں تسبیح پڑھتے رہیں، استغفار کی کثرت کریں، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ، ورنہ اگر آپ کے پاس وقت ہے پوری دعا پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور جو رمضان المبارک کی دعائیں ہوتی ہیں، یا واسع الفضل و یا واسع المغفرہ، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری، اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس مہینے میں کسی کو نامراد اور ناکام نہیں لوٹاتے، بس یہ ہماری بد نصیبی ہوتی ہے کہ ہماری بخشش اس مہینے میں بھی نہ ہو پائے، تو ہم سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
ورنہ یہ مہینہ تو اللہ تعالیٰ سے بخشش کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بخش دیتے ہیں۔ ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے دل لگانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کو منانے کی کوشش کریں، اللہ رب العزت تو ہم ایک قدم ان کی طرف چل کر جاتے ہیں تو ہماری طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ تو ہم جب اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھیں گے، ان سے مانگیں گے تو اس مہینے میں اللہ ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ تو آنے والے مہینے کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا معمول بنائیں، عمل کرنے کا معمول کہ جو قرآن پڑھے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، اور نماز کا پابند اس طرح سے بنے کہ یہ ایک مہینہ گویا کہ ہمارا علاج ہو رہا ہے، جیسے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے ہاسپٹلوں میں، علاج ہوتا ہے کہ ایک مہینے کے بعد اب مکمل صحیح ہو جائیں گے، چل پھر سکتے ہیں، کہیں آ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گویا کہ ہمارا کورس ہو رہا ہے گناہوں کو چھوڑنے کا، کہ ہم کس طرح سے گناہ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اس ایک مہینے کے بعد ہم اپنا دل اس طرح سے صاف کر لیں کہ انشاءاللہ عید بھی جب آ جائے تو عید کے بعد بھی ہم نماز کا پابند رہیں، روزے رکھنے کا معمول باقی رہے، قرآن کی تلاوت کا معمول باقی رہے، استغفار کا معمول باقی رہے، اور تسبیح وغیرہ کی پابندی رہے۔ اللہ آپ سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔